بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کراچی پورٹ پر 70% کام ٹھپ۔ شہر میں اجناس کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر مطالبات پر فوری عمل نہ کیا گیا تو ملک بھر میں گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں گی۔ راتوں رات گاڑیوں کی اپ گریڈیشن مکمل نہیں، مناسب وقت دیا جائے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے کراچی پورٹ پر کام بند، اجناس کی قلت کا خدشہ۔ کراچی گڈز کیریئر کے سینئر نائب صدر سفیر شاہین کہتے ہیں کہ مال بردار گاڑیوں کی اپ گریڈیشن اور مرمت ایک دن کا کام نہیں، حکومت کم از کم 6 ماہ کی مہلت دے۔ اگر مسائل فوری طور پر حل نہ کیے گئے تو ٹرانسپورٹرز ملک بھر میں گاڑیاں کھڑی کر دیں گے۔ اور لوکل کی وجہ سے ظاہرہ کراچی میں ایک بہت بڑا انڈسٹری ہب ہے، پورے پاکستان کو یہاں سے سرکولیشن ہوتی ہے، تو یہاں سے جتنی بھی لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور ہم بھی اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پوری سپلائی چین ہے وہ متاثر نہ ہو، لیکن اگر اسی طرح کے حالات رہے تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے اپنی سپلائی چین کو بند کرنے کے لیے۔ ادھر ایسوسی ایشن کے رکن رانا طارق نے بتایا کہ کراچی پورٹ پر پہلے ہی 70% کام رک چکا ہے اور ہڑتال کی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں بھی اجناس کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، پورٹ تو بند ہو چکا ہے، 70% ریونیو ختم ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کو اس کے آج کل میں ڈیوٹیاں لوگ نہیں بھر رہے، اگر کوئی بھر رہے ہیں تو وہ ڈیمریج بارفیج وغیرہ سب رک چکے ہیں، کنٹینرائز کارگو باہر نہیں نکل رہے۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر لوکل گڈز ٹرانسپورٹرز کے مسائل کو حل کریں تاکہ ہڑتال ختم ہو سکے اور معمولات بحال ہوں۔ کیمرامین عمران کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال پر فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ صدر چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ ہڑتال چوتھے روز میں داخل ہو چکی، جس سے ملکی تجارت مفلوج ہو گئی، برآمدی سامان فیکٹریوں میں پھنسا ہوا ہے اور ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کارخانے بند، بندرگاہ ساکت، لیکن حکومت خاموش۔ ٹرانسپورٹر کی ہڑتال نے تجارتی پہیہ جام کر دیا۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس کا وزیراعظم کو اہم خط، فوری مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹر کی ہڑتال چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے، جس کے باعث ملک کی برآمدات، درآمدات اور اندرون ملک ترسیل مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے۔ کارخانے برآمدی سامان سے بھر چکے ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ مال روانہ نہیں کیا جا سکتا۔ جاوید بلوانی نے لکھا کہ بندرگاہوں پر درآمدی کنسائنمنٹ رکی ہوئی ہے۔ نقل و حمل بند ہونے سے جلد خراب ہونے والی سبزیاں اور پھل خطرے میں ہیں۔ خاص طور پر سندھ کے پیاز کی کاشتکار شدید نقصان سے دوچار ہیں۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا کہ ہڑتال کے باعث نہ صرف ملکی معیشت کو دھچکا لگا ہے بلکہ تجارتی اعتماد بھی متاثر ہو رہا ہے۔ صنعتوں کو خام مال کی عدم دستیابی پیداوار میں کمی کا باعث بن رہی ہیں، جبکہ ڈیمریج اور ڈیٹینشن چارجز میں اضافے سے کاروباری لاگت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ڈالر میں لگنے والی چارجز ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر پر اضافی دباؤ ڈالیں گے۔ دنیا ٹریڈ وار میں مصروف ہے، جبکہ پاکستان ایک ہڑتال کے باعث تجارتی یرغمال بن چکا ہے۔ حکومت کی خاموشی اور بے عملی نے کاروباری طبقے کو شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کراچی چیمبر نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے فوری مذاکرات اور مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں وزیراعظم سے اپیل کی گئی ہے کہ بندرگاہوں پر پھنسے کنسائنمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پر کلیئر کیا جائے، ورنہ تجارتی نقصان ناقابل تلافی ہو جائے گا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ اور سڑکوں کو تباہی اور نقصان سے بچانے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا اہم اقدام۔ شاپنگ مالز، دفاتر، صنعتی مراکز اور گلیوں میں گاڑیاں دھونے والوں پر جرمانے کیے جائیں گے۔ خلاف ورزی پر سٹی وارڈنز شہریوں سے جرمانے وصول کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شاپنگ مالز، گلی محلوں، سڑکوں، صنعتی علاقوں میں گاڑیاں دھونے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے سٹی وارڈنز کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ سڑکوں، شاپنگ مال، صنعتی علاقوں سمیت گلیوں اور محلوں میں گاڑیاں دھونے والوں پر سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت شہریوں پر جرمانے کیے جائیں گے۔ شہریوں کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اس اقدام کو سراہا گیا، جبکہ کچھ شہریوں نے اس فیصلے کی کھل کر مخالفت کی۔ نہیں، ہونا تو نہیں چاہیے، قانون تو غلط پاس ہو رہا ہے، ویسے ہی ہمارے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ اب ایک اور کہ مطلب اپنے گھر کے باہر بھی ہم گاڑی نہیں دھو سکتے، مطلب وہ قانون ہے کہ ہم اپنے گھر کے باہر گاڑی دھونا ہی چھوڑ دیں، یا مطلب گاڑی گندی کر کے رکھ لیں ہم لوگ۔ پہلے آپ کے سامنے صورتحال ہے پورے ملک کی، اب یہ ٹیکس لگائیں گے تو عوام کہاں جائے گی؟
یہ میئر کراچی مرتضی عواب صاحب کی طرف اچھا اقدام ہے، کیونکہ لوگ سڑکوں پہ اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں، فیکٹریوں کے سامنے دھوتے ہیں، تو روڈ اس طرح خراب ہوتا ہے اور چلنے پھرنے والے نمازیوں کو بھی بہت پرابلم ہوتی ہے، تو اس کو فوری اس طرح کے جرمانے لگنے چاہیے اور لوگوں سے وصول کرنے چاہیے اس قسم کے۔ شاہراہوں پر گاڑیاں دھو کر گندگی پھیلانے والوں کو لگام ڈالنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہریوں پر جرمانے سے متعلق قرارداد آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں سستا آٹا ہول سیل مارکیٹوں میں دستیاب ہونے لگا۔ 2.5 نمبر آٹا 66 روپے اور فائن آٹا 78 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ ہول سیلرز کے مطابق اس سال آٹے کی قیمتوں میں استحکام رہے گا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ہول سیل میں آٹا سرکاری نرخوں پر ملنے لگا۔ قیمتیں کم ہونے کے باوجود پرچون پر آٹا سستا نہ ہو سکا۔ شہری ریلیف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ہول سیلر کے مطابق 2.5 نمبر آٹا 66 روپے فی کلو جبکہ فائن آٹا 78 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال آٹے کی قیمتیں مستحکم رہنے کی توقع ہے اور ہول سیل میں سرکاری قیمتوں کی مکمل پاسداری کی جا رہی ہے۔ آٹے کا جو صورتحال ہے وہ کافی ڈاؤن ہے۔ اس سال تو آٹے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ بڑھے، تو سرکار نے ریٹ طے کیے، یہ صحیح ریٹ طے کیے، یہی مارکیٹوں میں یہ چل رہا ہے 78 روپے یا 1-2 روپے کم میں، یا 65 روپے کلو آٹا اور 66 روپے کلو آٹا ایسا چل رہا ہے۔ لیکن ہول سیل کی تو مارکیٹ چلو الگ ہے، یہاں پہ کمپٹیشن ہے۔ پرچون کی مارکیٹوں میں یہ حساب نہیں ہے، وہاں پہ آج بھی آٹا 90 سے 120 روپے کلو آٹا بک رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ علاقوں کی دکانوں پر آٹا اب بھی مہنگا ملتا ہے۔ پرچون دکاندار اس کی وجہ پہلے سے موجود مہنگے اسٹاک کو قرار دیتے ہیں۔ شہریوں نے شکایت کی کہ حکومت کی جانب سے قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں مل رہا اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہ ان سے یہ سوال کرو، وہ بولتے ہیں ہمارے پاس پرانا اسٹاک ہے، تو ان کی وجہ سے وہ ریٹ کم نہیں کرتے ہیں۔ جب ریٹ زیادہ ہوتا ہے پھر وہ اپنا حساب کتاب سسٹم اپنا وہ چلا لیتے ہیں۔ دوسری جانب ہول سیلر نے یہ بھی کہا کہ تندور والے LPG کی قیمتوں کو جواز بنا کر روٹی کی قیمتوں میں کمی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کمشنر کراچی سے مطالبہ کیا کہ وہ منافع خوروں کے خلاف فوری کارروائی کریں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ کیمرامین واحد خان کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ دوسری جانب شہر میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کے باوجود نان بھائیوں کی منمانیاں جاری ہیں۔ چپاتی اور نان کی قیمتیں برقرار رہی۔ کمشنر کراچی روٹی کی قیمتوں میں کمی تو نہ کرا سکے مگر روٹی کی پرانی قیمتوں کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ شہریوں کی جانب سے کمشنر کے فیصلے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ نان بھائیوں کی منمانیاں جاری۔ کمشنر کراچی کے نوٹیفکیشن پر عوام کا اظہار برہمی۔ 100 گرام چپاتی بدستور 10 روپے جبکہ 120 گرام نان 15 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ کمشنر کراچی نے تندور مالکان کو ہدایت کی کہ وہ نرخ نامہ نمایاں جگہ پر آویزہ کریں اور خبردار کیا کہ قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جب آٹا سستا ہو چکا ہے تو روٹی کی قیمتیں کم کیوں نہیں کی گئیں۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نان اور چپاتی کی قیمت میں فوری کمی کی جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ روٹی جو ہے نا وہ 20-25 روپے کی مل رہی ہے، سستی نہیں ہوئی ابھی۔ سستی ہوگی تو پھر فائدہ ہوگا نا غریب کو۔ روٹی تو آدھے ریٹ پہ آنی چاہیے نا، آٹا تو آدھے ریٹ پہ ماشاءاللہ سے آ گیا نا۔ روٹی کا تو ہی ریٹ ہے 20 روپے۔ روٹی ظاہر بات ہے جب آٹا سستا ہو تو روٹی پھر سستی کرنی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ میں نے آٹا سستا کیا، یہ میڈیا پہ سستا ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ عوامی رد عمل میں کمشنر کراچی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن زمینی حقائق کے برعکس ہیں اور عوام کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہیں۔ کیمرامین عمران کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ اور شہر قائد میں سبزیوں کے بعد پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ کمشنر کراچی کے مقرر کردہ نرخوں کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا۔ تربوز سرکاری قیمت 69 کے بجائے 100 روپے فی کلو میں فروخت جبکہ چیکو سرکاری قیمت 138 کے بجائے 400 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں پھلوں کی قیمتیں بے قابو، مارکیٹوں میں سرکاری نرخوں پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ موسمی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تربوز سرکاری قیمت 69 کے بجائے 100 روپے کلو، گریپ فروٹ فی دانہ 29 کے بجائے 80 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ چیکو سرکاری قیمت 138 کے بجائے 400، پپیتا 170 کے بجائے 300 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ مہنگے داموں پھل فروخت کرنے والے دکانداروں نے سارا ملبہ منڈی پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں مال پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے تو سستا کیسے بیچیں۔ یہ وجہ ہے اس وجہ سے کہ منڈی میں جو بھاؤ ہوتا ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے، اس ریٹ پہ ہم یہاں لا کے نہیں بیچ سکتے۔ ان کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں، ریٹ لسٹ پہ مختلف ہوتے ہیں،
जो वो रेट देते हैं ना, उसके लिहाज से हम इधर वो रेट नहीं दे सकते। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फलों की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। और शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग रोकने के लिए सिटी वार्डन्स को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टर महकमा सिटी वार्डन राजा रुस्तम कहते हैं कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग हादसात की बुनियादी वजह है। इस अमल की हौसला शिकनी के लिए सिटी कौंसिल में करारदाद जल्द पेश की जाएगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर में 50 से ज़ायद अहम शाहराहों पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग मामूल है, जो हादसात और ट्रैफिक जैम की अहम वजह है। यही वजह है कि मेयर कराची ने इस अमल की रोकथाम के लिए सिटी वार्डन्स को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम के मुताबिक शहर में सालाना आबादी बढ़ने की शरह 5% और गाड़ियों की तादाद में इजाफे की शरह 7% तक जा पहुँची है। 6000 ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। सिटी वार्डन्स की मदद मिलने से शहर में ट्रैफिक का निजाम बेहतर हो सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा साहब ने जब देखा कि हादसात की शरह बढ़ रही है, क्योंकि कराची में जो शरह है इंसानों की वो 5% बढ़ रही है और 7% इसमें गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ट्रैफिक पूरा शहर बहुत बड़ा कराची शहर, उसमें 6000 के करीब एहलकार काम करते हैं और 50 से 55 या 60 के करीब रोंग साइडें हैं। अच्छा, रोंग साइडें इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये होता है कि हादसात में इजाफा हो गया। अच्छा, 70% जो हादसात होते हैं उसमें से ज़्यादातर मोटरसाइकिल वालों के हादसात होते हैं। शहर में मोटरसाइकिलों की तादाद कुल गाड़ियों की तादाद का 60% है, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और हादसात में भी सर फहरिस्त हैं। मेयर कराची के फैसले पर अमल दरामद से हादसात, ट्रैफिक जाम और कवानीन की खिलाफ वर्जी की मौसर रोकथाम हो सकेगी। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि न्यू कराची के बरसाती नालों से तजावजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन होगा। KMC महकमा इंसदाद तजावजात और ज़िलाई इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आसिम अब्बासी का कहना है कि मकीनों को बारिशों से होने वाली तबाहकारियों से महफूज रखा जा सकेगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। न्यू कराची टाउन का देरीना मसला हल होने के करीब 7, 9 और 4300 रोड पर तजावीज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। बरसाती नालों पर कायम घर और दुकानें मिसमार कर दी जाएंगी। KMC और ज़िले इंतज़ामिया ने काबजीन के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली। न्यू कराची के बरसाती नालों पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जिला वस्ती आसिम अब्बासी बोले, मानसून बारिशों से कबल ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत लेंथ वाइज भी 1-2 किलोमीटर पे मुश्तमिल है, तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन नोटिस देना भी ज़रूरी है उनको बिफोर हैंड। हम तो पहले से इन्फॉर्म किया हुआ है, दोबारा इन्फॉर्म कर रहे हैं और आज से कल से नोटिस इशू होना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द जो है आप कार्रवाई आपको अमल में नज़र आते हुए नज़र। न्यू कराची के रिहायशियों का कार्रवाई की तैयारियों का खैर मकदम। ऑपरेशन को प्लान करने पर मेयर कराची को खराज तहसीन पेश किया। 2500 से जायद पुख्ता तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पोलियो मुहिम के फौरी बाद शुरू किया जाएगा। काबजीन को रजाकाराना तौर पर जगह खाली करने के लिए नोटिस का अजरा किया जा चुका है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मुल्क की मईशत के लिए एक और स्पोर्ट IT सेक्टर की बरामदात मज़ीद बढ़ गई। मार्च 25 में पाकिस्तान की IT सेक्टर की बरामदात सालाना 12% इजाफे से 34 करोड़ 20 लाख डॉलर रही, जबकि रवां माली साल 9 माह में IT सेक्टर 2 अरब 82 करोड़ डॉलर की बरामद कर चुका है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के IT सेक्टर की बरामदात में इजाफे का सिलसिला जारी। मुल्क की मईशत बेहतर, IT सेक्टर की बरामदात बढ़ गई। IT सेक्टर की बरामदात में सालाना बुनियाद पर 12% का इजाफा हो गया। मार्च 25 में IT सेक्टर की बरामदात 34 करोड़ 20 लाख डॉलर रही। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल 9 माह में IT सेक्टर की बरामदात में 24% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल 9 माह में IT सेक्टर की बरामदात 2 अरब 82 करोड़ 40 लाख डॉलर पर पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में IT सेक्टर की बरामदात 2 अरब 28 करोड़ डॉलर रही थी। पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन ज़ुएब खान का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेहकाम है। पाकिस्तानी IT सेक्टर की बेहतरीन कारकर्दगी और नई मार्केट हासिल होने से IT की बरामदात बढ़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका फंडामेंटल रीज़न ये है कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम के बाद जो कॉन्टीन्यूटी चली और जो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। जिन लोगों के डॉलर्स बाहर
ریپیٹریشن کے لیے ہوتے تھے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اور آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی اور آسان اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کہہ لیں یا آسانیاں پیدا کر لیں اور کریں گی تو یہ نمبر بہت اور آگے جائے گا. آئی ٹی سیکٹر ماہرین کا کہنا ہے کہ درست سمتوں میں مسلسل چلنے سے رواں مالی سال 9 ماہ میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں $54 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. اشرف خان، سٹی 21.